الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن الملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك صلى على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شعبان کے آخر میں خطبہ فرمایا تھا، اس لمبی روایت کی شرح میں ہم لوگ جا رہے ہیں. اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظل علیکم شہر، آپ کے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جو آ چکا ہے. آج ہمارے ہاں دوسری ہے، پاکستان میں اور دوسرے علاقوں ممالک میں آج پہلی رمضان ہے. اس میں لیلۃ القدر کا آیا کہ خیر من الف شہر کے 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اگر 1000 مہینوں کے حساب لگ گئے تو 83 سال کی عبادت. اس میں فرض 70 فرضوں کے برابر اس کا اجر ملتے ہیں اور نفل کا اجر فرض کے برابر ملتے ہیں. اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور اپنے خادم یا غلام کو بوجھ ہلکا کرے ہے. اب یہ ہمدردی و غمخواری کا مہینہ ہے اور روزے داروں کے روزے کھولنے میں بھوکے کو راٹھی کھلانے یا ننگے کپڑے پہنانے یا مساور کی شباشی کی جگہ دیے. حق تعالی قیامت کے حولوں سے اس کو پناہ دیتے ہیں. یہ لمبی حدیث میں اس کی شرح میں ساری باتیں آئی ہیں اور پھر حضرت نے اس میں کچھ ذکر کیا اکابر کے رمضان کے تعلق سے اور اپنے اکابرین کے، اور اس میں مستقل انہوں نے رسالہ بھی لکھا کہ اکابر کے رمضان کے. اس میں اپنے خاص حضرات جو اکابرین جو حضرت کے زمانے موجود تھے ان سب کو خطوط لکھے تھے کہ رمضان میں کیا معاملات ہوتے ہیں. ساروں نے جواب دیے. حضرت حکیم الامت نے اس خط کے جواب میں لکھا اس سے کیا مراد ہے. کہتے ہیں پھر اور مجھ سے آ کے بات کر لو. تو انہوں نے کہا پھر کس کو ہمت ہو سکتی ہے حضرت کے سامنے جا کے بات کرنے کی. لیکن ان کے معاملات بھی اس میں جمع کر لیے. ہمارے عزیز الحسن مجذوب نور اللہ مرکزوں کی سے پوچھ کے کہ جو ہر وقت حضرت کے خاص خادم تھے جن کا گفت مجذوب بڑا مشہور ہے، مراقبۃ الموت ان کا مشہور ہے. ہمارے احتشام الحق تھانوی صاحب نور المرکز رمضان میں اس کو باقاعدہ ذکر کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. تو ان سے پوچھ کے حضرت کے معاملات کو جمع کر دیے تھے. اس میں یہ ان کے احسان عظیم ہیں تاکہ دوستوں کے لیے مشعل راہ رہے. اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ میرے اس خط کے اوپر کسی مجلس میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ شاید زکریا اپنے بڑوں کے معاملات کو جمع کرنا چاہتے. اس میں 2 غلطیاں ہوں گی. ایک غلطی تو یہ ہوگی کہ لوگ ان کو حجت سمجھیں گے، جبکہ حجت صرف انبیاء علیہ السلام کے اعمال ہوتے ہیں اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے علاوہ کسی بزرگ کے اعمال اگر اسی کے تناظر میں ہیں تب تو ٹھیک ہے، لیکن وہ حجت والا درجہ نہیں ہوگا جو انبیاء علیہ السلام اور اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین والی بات. ایک تو یہ غلطی ہوگی. دوسری حضرت فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے مراتب کے تعین میں عوام کو مغالطہ ہوگا، جس کے بہت زیادہ ذکر اذکار اور تلاوت اور انفرادی اعمال کو دیکھیں گے
تو وہ اس کو باقی بزرگوں کے اوپر زیادہ درجہ دینے کی غلطی کریں گے، جبکہ اللہ کے زیادہ قرب اور اس کی بزرگی درجہ اس سے ہے کہ اس سے اللہ پاک دین کی کتنی خدمت لے رہے ہیں، وہ اشاعت عام اس سے دین کتنا ہو رہا ہے اور مخلوق خدا کو اس سے کتنا نفع ہو رہا ہے. تو حجت تو اس میں دوسرا مغالطہ یہ ہوگا. باہر کے اس کا بھی کچھ نہ کچھ ذکر کیا کہ ہمارے کابرین اس میں کیسے کرتے تھے اور ان کو ہم پڑھ کے آ گئے ہیں. اب تیسرا جو تھا اور اس کا اول جو ہے وہ رحمت ہے، اور جو فضیلت فرمائے کہ حصہ رحمت ہے، کالا شانوں کے انعام متوجہ ہو رہا ہوتا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ مغفرت کے شروع ہو جاتا ہے، اور تیسرا عشرہ آگ سے خلاصی کے ہے. یہ بھی تفصیل سے ہم کہہ آئے ہیں اور گزر ہیں. اس کے بعد حضرت نے اس میں کچھ بزرگان دین کا ذکر کیا ہے. کل ہماری مجلس اسی پہ ہوئی تھی کہ روح البیان حضرت علامہ سیوطی کی جامع صغیر اور علامہ سخاوی رحمہ اللہ کی مقاصد سے بروایت حضرت ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں. یہ 1918 میں انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کی لیول پہ ایک کمیشن بنایا جس کی برطانیہ نے، کیونکہ تحریکوں کا آغاز تو تقریباً اس زمانے سے تھا. حضرت ٹیپو سلطان اور نور اللہ مرکزو اور دوسرے ہمارے حضرت علی میاں نور اللہ مرکزو لکھتے ہیں کہ اگر ٹیپو سلطان نہ جمتے تو ہندوستان دوسرا سب اسپین بن گیا ہوتا تھا اور اسلام کے نام لینے والے مشکل سے ملتے. تو جہادوں کا آغاز تو زمانے سے تھا، اور پھر یہ ریشمی رومال تحریک 1819 میں تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں 1818 میں انہوں نے کمیٹی بنائی کہ ہندوستان میں مزاحمت کیوں ہوتی ہے، ہمیں ہر کچھ عرصے کے بعد ایک بغاوت کی شکل ہو جاتی ہے. تو حیرت ہوتی ہے کہ ولیم ہنٹر اس کا نام تھا اس کمیٹی کی سربراہ کے، اور جس کو بر صغیر کی اور تفصیلی کوئی تحقیق کی تلاش ہو تو ولیم ہنٹر کی اس رپورٹ کو ضرور دیکھیں. انہوں نے باقاعدہ ایسے اپنے MI6 کے نیچے تحقیقاتی ادارے بنا رکھے کہ جو مسلمانوں کی ہر روایت کو گہرائی سے گہرائی سے دیکھ کے اس کو پھر جو ہے اپنی جاسوسی اور اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے استعمال کرتے. اس میں ان روایات کو پیش نظر رکھتے اس میں جو جملہ ہے وہ میں یاد دہانی کراتا ہوں دوستوں کو. وہ لکھتے ہیں اپنے اس رپورٹ میں کہ ہند کا مسلمان کسی نہ کسی بزرگ سے جڑا ہوا ہے، اور یہ پھر آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ان کی ایک چین انہوں نے بتائی، اور ان کے ہاں پھر مراتب ہوتے ہیں جی یہ اسی روایت کے اوپر کہ میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں. ان مراتب میں وہ لکھتے ہیں ولیم ہنٹر کہ سب سے بڑا مرتبہ نبی کا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد غوث و کتب اور ابدال، اور پھر نیچے تک عام دیہاتی ملا بھی کو لیتے ہیں. تو ان کے پھر سگنل چلتے ہیں. وہ ریمیڈیز میں لکھتے ہیں کہ اگر حکومت برطانیہ بچنا چاہتی ہے تو اگر وہ ایک نبی لانے میں کامیاب ہو گئی
تو امید ہے کہ بہت سے لوگ اس طرف چلے جائیں. تو یہ غلام احمد قادیانی یہ اسی کاوش کے حصہ ہے جس کے اوپر ہمارے بزرگ نے بڑی کوشش کی اور ختم نبوت کو الحمدللہ ہر محاذ پہ انہوں نے بے جگری سے اس کا مقابلہ کیا. تو وہ پہلی ریمیڈی کہتے ہیں کہ اگر یہ ان برگزیدہ بندوں کی تفسیر میں لکھتے ہیں، پھر اس میں یہ لکھتے ہیں کہ ان کے اندر کتب ہوتے ہیں اور ابدال ہوتے ہیں، اور یہ ساری تفسیر لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اور ان کی پھر مجالس ہوتی ہیں جو عام طور پہ عصر سے مغربی عشاء تک رہتی ہیں. ایک تو ریمیڈی وہی تھی کہ کوئی نبی لے آئی جائے جھوٹا حکومتی سرپرستی. دوسرا یہ کہ ان کے مقابلے میں ان جیسے لوگ نقال بٹھائے جائے جو حکومت کے تنخواہ دار ہوں، تاکہ عوام میں اس کا ان کی جو اہل حق کی جو ہے وہ چین ٹوٹے. اور تیسرا انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ان کے جو ماخذ ہے جو دینی تعلیمات کی ریفرنس ہے وہ قرآن و حدیث ہے، لیکن عامت المسلمین یہ نہیں جانتے کہ قرآن میں یہ حکم کہاں لکھا ہے اور حدیث میں کہاں ہے، اور اس کو امت کے لیے فقہا نے کیوں دیا ہے. تو یہ تفصیل عامت المسلم نہیں جانتا. تو کہا کہ ایک ایسا گروہ پیدا کیا جائے کہ جو ہند کے مسلمان کو کہا جائے تو وہ کہتے حضرت نے فرمایا، تو بس ان کے لیے حضرت کا فرمانا آخری حرف ہوتے ہیں. ان میں ایک بدظنی پیدا کی جائے کہ ان کو پتہ ہے کہ حضرت کیا بلا ہوتی ہے، اس نے کہاں قرآن میں لکھے کہاں حدیث میں لکھے. تو یہ تینوں حربے انہوں نے استعمال کیے. اللہ بچائے ان کے سازشوں سے. اللہ تعالیٰ اسی کو علامہ اقبال کہہ کے گئے تھے، وہ بھی حکیم الامت تھے، کہ دین کافر علم و تحقیق و جہاد، کہ وہ بہت ڈیپتھ میں دیکھتا بھی ہے. یہ علم اس کا تھا جی کہ یہ ساری جو روایتیں میں بیان کر رہی ہے اس کو بہت گہرائی سے جانتا ہے. علم، تحقیق و جہاد، اس کے اوپر پھر انہوں نے تحقیق بھی کی اور امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی جہاد، وہ امپلیمنٹیشن کو کہہ رہے ہیں، وہ ریمیڈیز بھی بتائی. دین ملا فی سبیل اللہ فساد. تو یہ ہم اس فساد کے مخمصے میں کب سے کب تک رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور امت کی رہنمائی فرمائے، مشکلوں کو اس مبارک مہینے سے ختم فرمائے. یہ تو ضمناً آ گئی یہ بات، لیکن پھر بھی دوستوں کے آگئی کے لیے ضروری تھی. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبک خیر خلق کلہم.